اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ سورۃ النساء جس کے چوتھے رکوع کی آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک اسلامی خاندانی زندگی گزارنے کے سلسلے میں رہنما اصول عطا فرما رہے ہیں۔ انسانی زندگی میں نکاح یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ نسل انسانی کہ جاری رکھنے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے، اسے عام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد و عورت دونوں کو پیدا فرمایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا شرف باقی رہے اس لیے مذکر و مؤنث کے درمیان، مرد و عورت کے درمیان نکاح کے سلسلے کو جاری کیا۔ دیگر مخلوقات میں نکاح نہیں ہے، جانور مذکر و مؤنث شادی نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں۔ انسانی شرف ہے کہ انسان کے نسب کو باقی رکھنے کے لیے کہ پیدا ہونے والا بچہ کس سے پیدا ہوا ہے، یہ کس کا خون ہے، یہ کس کے خاندان سے ہے، یہ پتہ کرنے کے لیے ضروری ہوا کہ اللہ رب العزت انسان کی عظمت کو، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اس کے شرف کو باقی رکھے، اس لیے اللہ نے شادی کا، نکاح کا نظام بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہوئی۔ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن ایک جانور بھیڑیا ہوتا ہے جو جنگل میں رہتا ہے، درندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فطرتاً اس کے اندر یہ وصف رکھا، یہ شان، یہ خوبی رکھی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب نر بھیڑیا کسی مادہ بھیڑیا سے ایک دفعہ مل لیتا ہے تو پھر موت تک وہ اسی کا ہو کر رہتا ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا۔ نہ نر بھیڑیا دوسری طرف جاتا ہے، نہ مادہ کسی اور سے منہ کالا کرتی ہے۔ حالانکہ جانوروں میں یہ شریعت، یہ نظام، اللہ کی طرف سے یہ قانون، یہ سب چیز نہیں رکھی ہے، لیکن بھیڑیے میں فطرتاً یہ شان ہوتی ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ وصف خاص اللہ رب العزت نے اس میں رکھا۔ انسان اشرف مخلوق ہے، ساری مخلوقات کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے نکاح کا نظام بنایا کہ تم شادی کرو۔ اس لیے سورۃ النساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں پڑھنا مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تو اس آیت کو خطبے میں ضرور پڑھتے۔
ہمارے یہاں بھی قاری النکاح جب نکاح پڑھاتے ہیں تو خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، عائلی زندگی، خاندانی زندگی، میاں بیوی کی شادی شدہ زندگی میں اسلامی احکامات کیا ہو، کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح ناجائز ہے، نکاح کرنا ہے تو اس میں شرط کیا ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کے آداب اور ضابطے کیا ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد اولاد ہو، اولاد اگر یتیم ہو جائے تو اس کے یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہو، وراثت کا معاملہ کیا ہو، یہ ساری تفصیلات اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ ابھی جو رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، اس رکوع میں اللہ رب العزت نکاح کے سلسلے میں قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں نکاح کرنے کی اجازت کہاں ہے، کس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، زمانے جاہلیت کا ایک نکاح کہ اگر باپ نے یا دادا نے کسی جوان لڑکی سے نکاح کیا ہے، باپ دادا کے انتقال پر بچہ اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیا کرتا تھا، قرآن مجید نے اس نکاح کو حرام قرار دیا اور صاف طور پر فرمایا کہ اے ایمان والو لا تنکحوا، وہاں شادیاں مت کرو، ما نکح آباؤکم، جس سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے شادی مت کرو، سوتیلی دادی نانی سے شادی مت کرو۔ ہاں، اس سے پہلے جن لوگوں نے شادیاں کر لی، چلے گئے، دنیا سے فوت ہو گئے، اب اللہ ان کے گناہ تو معاف کر دے گا کہ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، لیکن ابھی جو لوگ ایسے زندہ ہے کہ انہوں نے نکاح کے آداب کے خلاف شادیاں رچا رکھی ہے تو وہ فوری اصلاح کرے۔ ایک صحابی آئے، پیارے آقا میرے نکاح میں 10 عورتیں ہیں، آپ نے فرمایا 4 رکھو، بقیہ 6 کو طلاق دو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی میرے نکاح میں 2 بہنیں ایک ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا 1 کو طلاق دے دو، 1 کو باقی رکھو۔ نکاح کے آداب بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نے غلامی کا عہد کیا ہے کلمہ پڑھ کر تو شادی کس سے کرنی ہے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ لہٰذا قرآن کریم کے اس رکوع میں اللہ فرما رہے حرمت، حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، کس سے نکاح کرنا حرام کیا گیا، امہاتکم، تمہاری ماؤں سے، وبناتکم، تمہاری بیٹیوں سے، واخواتکم، تمہاری بہنوں سے، وعماتکم، تمہاری پھوپھی سے، وخالاتکم، تمہاری خالہ سے، وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی سے، وبنات الاختی، بہن کی بیٹی یعنی بھانجی سے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری ان ماؤں سے بھی نکاح تم پر حرام ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی ماں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری دودھ شریک بہنوں سے نکاح بھی تم پر حرام۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری خوشدامن ساس صاحبہ، اس سے بھی نکاح حرام۔ آگے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، ان پرورش پانے والی بچیوں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ تمہاری اس بیوی کی بیٹی ہے جس بیوی نے دوسرے شوہر سے اسے پیدا کیا ہے، لیکن چھوٹی سی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب چھوٹی بچی تو ماں کے پاس ہی رہتی ہے، طلاق دے دیا، کوئی وجہ ہو گئی، بچی تو ماں کے پاس ہی رہتی ہے، اب وہ تمہاری پرورش میں ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا بھی حرام۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، لیکن کون سی بیوی، مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے اس بیوی سے صحبت کر لی ہے، ہم بستری ہو گئی ہے، تو پھر اس کی بچی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، ابھی نکاح ہوا اور ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی یا ملاقات سے پہلے اس عورت کا انتقال ہو گیا، اب وہ بچی بڑی ہوتی ہے اور اس سے نکاح یہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس نے ملاقات کر لیا ہے، صحبت ہو گئی ہے اس بیوی سے، تو پھر اس کی بچی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اللہ فرمائے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے اس سے مباشرت نہیں کی، صحبت ملاقات نہیں کی، پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بچوں کی بیویوں سے یعنی تمہاری بہو سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ اور فرمایا کون سا بیٹا،
کون سے بیٹے کی بیوی؟ جو حقیقی بیٹا ہے، جو تم سے پیدا ہوا ہے۔ منہ بولا بیٹا، اگر منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی سے بھی نکاح جائز ہے اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے جیسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرمایا، آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور 5ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ شادی شدہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ سرسری طور پر بات ہوئی، اب اس میں تفصیلات ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے تمہاری ماؤں سے تمہارا نکاح حرام ہے، یعنی وہ ماں جس سے تم پیدا ہوئے وہ بھی، اور وہ ماں جس سے تم پیدا نہیں ہوئے لیکن تمہارے والد نے شادی کی ہے، تمہارے باپ کی بیوی ہے لہٰذا وہ بھی تمہاری ماں ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ فرمایا۔ دوسرا ہے وَبَنَاتُكُمْ، بیٹیوں سے نکاح جائز نہیں، اوپر ماں سے بھی نہیں ہے، ان کے اوپر جائیے نانی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، دادی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، سوتیلی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، سوتیلی نانی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، سوتیلی دادی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، سوتیلی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، پوتی سے نکاح جائز نہیں ہے، نواسی سے نکاح جائز نہیں ہے، نیچے جتنے بھی ہیں ہمارے ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ اس کی تشریح، بنات میں یہ سب داخل ہے۔ اخواتکم، تمہاری بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو بہن کون سی؟ 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے عینی بہن، ایک ہوتی ہے اللاتی بہن، ایک ہوتی ہے اخیافی بہن۔ عینی بہن کون ہوتی ہے؟ جو باپ شریک ماں شریک ہے، یعنی ایک ہی باپ اور ماں سے دونوں پیدا ہوئے، وہ ہوتی ہے عینی بہن۔ باپ ایک ہے مائیں الگ الگ ہے، انہیں کہتے ہیں اللاتی بہن، اور باپ الگ الگ ہے ماں ایک ہی ہے دونوں کی، اسے کہتے ہیں اخیافی بہن۔ ان تینوں بہنوں سے نکاح ناجائز ہے کہ تینوں ہماری بہنیں ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح جائز نہیں ہے، ناجائز ہے نکاح۔ وعماتکم، تمہاری پھوپھیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کون پھوپھی؟ ایک تو ہمارے والد کی بہن، اسے پھوپھی کہتے ہیں، لیکن والد کی حقیقی بہن ہو اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ والد کی حقیقی بہن یعنی والد کی باپ شریک ماں شریک عینی بہن، والد کی باپ شریک بہن اللاتی بہن، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ والد کی ماں شریک بہن جسے اخیافی بہن کہتے ہیں، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ پھوپھی 3 طرح کی ہوتی ہے، تینوں سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح خالہ سے بھی نکاح حرام ہے، چاہے خالہ سگی ہو، سگی سے مطلب امی کی سگی بہن ہو، باپ شریک ماں شریک دونوں، اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اگر امی کا اور خالہ کے ابا ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، ان کی اللاتی بہن ہے، اس سے بھی نکاح حرام۔ ماں کی اخیافی بہن ہے یعنی دونوں کی امی ایک ہے، والد الگ الگ ہے، تو ان سے بھی نکاح حرام۔ 3 قسم کی بہنیں ہوتی ہے، 3 قسم کی پھوپھیاں ہوتی ہے، 3 قسم کی خالائیں ہوتی ہے، ان تینوں قسموں کی بہنوں سے، خالاؤں سے، پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے، ناجائز۔ یہاں تک بات ہوئی۔ وَبَنَاتُ الْأَخِي، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اب کون سا بھائی؟ تینوں قسم کا بھائی، عینی بھائی، اللاتی بھائی، اخیافی بھائی، باپ شریک ماں شریک دونوں، باپ شریک ماں الگ الگ، ماں شریک باپ الگ الگ، ان تینوں بھائیوں کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ فرمایا۔ آگے فرمایا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹی یعنی بھانجی۔ کون سی بھانجی؟ عینی بہن کی بچی، اللاتی بہن کی بچی، اخیافی بہن کی بچی، تینوں بھانجیوں سے، تینوں قسم کی بھانجیوں سے نکاح حرام ہے، ناجائز ہے۔ لفظ تو ایک ایک آیا ہے لیکن اس کی تشریح میں یہ تینوں چیزیں داخل ہوں گی۔ آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، دودھ پلانے والی ماں یعنی رضاعی ماں جس نے بچپن میں دودھ پلایا تھا، 2 سال کی عمر کے اندر جس نے دودھ پلایا تھا اس سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ 2 سال، اچھا کتنا پیا تھا؟ چند قطرے بھی اگر پی لیا تھا تو وہ ماں بن گئی،
رضاعی ماں بن گئی، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اور 2 سال ہو جانے کے بعد اگر پلایا ہے تو وہ رضاعی ماں نہیں بنے گی۔ 2 سال ہو گئے، 1 دن اوپر اگر ہو گیا ہے 2 سال کے اوپر تو اب وہ رضاعی ماں نہیں بنے گی۔ لہٰذا دودھ پلانے کے سلسلے میں انتہائی سمجھداری سنجیدگی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر حالات یہ ہوتے ہیں کہ اگر بچہ رو رہا ہے، تل ملا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، خاندان کی عورتوں کو محبت میں اس پر ترس آتا ہے اور کوئی بھی دودھ پلا دیتی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ بازار گئے ہیں، کہیں دعوت میں، پروگرام میں، فنکشن میں کسی کے پاس گئے ہیں، کوئی بچہ رو رہا ہے، لے لیا گود میں، دودھ پلا دیا۔ اگر کسی کو دودھ پلانا ہی ہے تو انتہائی مجبوری میں، عام طور پہ عادتاً نہ پلایا جائے، ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ بھانجی کو دودھ پلا رہے ہیں، بھتیجی کو دودھ پلا رہے ہیں، بھائی کی بچی ہے، بھائی کا بچہ ہے چھوٹا سا، اسے دودھ پلا دیا، بہن کا بچہ ہے اسے دودھ پلا دیا۔ سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی، سمجھداری نہیں دکھائی جاتی، اس سلسلے میں انتہائی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دودھ پلایا ہے تو شور ہونا چاہیے، ہنگامہ ہونا چاہیے، سب کو بتانا چاہیے کہ میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے، یہ میری اولاد بن گئی ہے، میں اس کی رضاعی ماں بن گئی ہوں۔ عورتوں کو اس میں خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلا وجہ انتہائی اشد ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ کسی بھی کے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے، اور اگر پلا دیا ہے تو اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، وہ تھے مکہ مکرمہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ منورہ میں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم دونوں ایسے کیسے میاں بیوی ہو گئے؟ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تجھے بھی پلایا، تجھے بھی پلایا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو بتایا ہی نہیں تھا ہمیں کہ تم نے دودھ پلایا ہے، تمہارا کام تھا کہ تم ہنگامہ کرتے، لوگوں کو اطلاع کرتے، ماؤں سے کہتے کہ ان دونوں کو دودھ پلا دیا ہے، ان کا نکاح مت کرانا۔ اب وہ گئے مدینہ منورہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا حال رکھا۔ اللہ کے نبی، میں 2 عورتوں کو لے کر آیا ہوں، ایک یہ میری بیوی ہے اور ایک کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، تم دونوں کیسے میاں بیوی بن گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسی میں تمہاری احتیاط ہے۔ تو طلاق دلا دی۔ یہاں تو ماؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، دودھ پلانے والی ماؤں کا۔ اس معاملے میں انتہائی سنجیدگی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح نہیں ہوا ہے لیکن وہ صحت مند ہے، تندرست توانا ہے، کھاتے پیتے گھر کی ہے، تو ممکن ہے اسے بھی دودھ آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ بدچلن ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس نے غلط حرکتیں ہی کی ہو۔ اگر کھاتے پیتے گھر کی تندرست توانا ہے، اسے دودھ آ گیا ہے، اس نے کسی بچے کو پلا دیا تو وہ بھی اس کی ماں بن گئی۔ یہاں تک فقہا نے مسئلے کو لکھا۔ جب ایسے معاملے ہیں تو دودھ پلانے کے سلسلے میں بہت زیادہ غور و فکر اور احتیاط ہونی چاہیے۔ تو نکاح حرام ہے کس سے؟ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، ان ماؤں سے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اور آگے فرمایا واخواتکم من الرضاعۃ، تمہاری رضاعی بہنوں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ رضاعی بہن کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی ہوتی ہے، اکثر 3 قسمیں آ رہی ہے اوپر سے۔ 3 قسم کی رضاعی بہنیں۔ پہلی کون سی رضاعی بہن؟ لڑکے کی ماں ہے، لڑکی دوسرے کی ہے، وہ آئی اور لڑکے کی امی کا دودھ پی لی۔ یہ لڑکے کی ماں نے اس بچی کو دودھ پلایا ہے 2 سال کے اندر اندر، اب یہ اس کی رضاعی بہن بن گئی۔ یا پھر ماں لڑکی کی ہے، لڑکا دوسرا ہے، اس ماں نے اسے دودھ پلا دیا، لہٰذا یہ اس کی رضاعی بہن، رضاعی بھائی بن گئے۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ نہ لڑکے کی امی نہ لڑکے کی امی، نہ لڑکی کی ماں نہ لڑکے کی ماں، تیسری عورت ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت دائی حلیمہ لے جاتی تھی، اور بہت ساری عورتیں دایاں ہوتی تھی جو شہر کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے یہاں لے جاتی تھی، تو جتنے لڑکوں لڑکیوں کو انہوں نے دودھ پلایا وہ سب رضاعی بھائی بہنیں بن گئے۔ اب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا تھا، حضرت
دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی دودھ پیا تھا دائی حلیمہ کا۔ بعد میں کیا ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے تو مکے میں شیمہ ابھی اسلام نہیں قبول کی تھی۔ شیمہ کی سہیلیوں نے کہا کہ ارے شیمہ، تم کہتی تھی نا کہ مکے کے سردار عبد المطلب کے پوتے نے بھی تمہارے ساتھ دودھ پیا تھا، تم بھائی بہنیں تھے۔ ارے اس محمد کی تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ وہ تو نبی بن گئے ہیں اور اتنے بڑے سردار ہے کہ ملکوں کے بادشاہوں کے خط اور وفد ان کے پاس آتے ہیں، اور ان کے تو کیا ٹھاٹ باٹ ہے، وہ جب چلتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سارے لوگ نیچے دیکھتے ہیں، جب وہ ادھر کو دیکھتے ہیں تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں، جب وہ چپ ہوتے ہیں تو لوگ اجازت لے کر ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں ان کی تو کیا شاہانہ ٹھاٹ ہے، تم کہتی تھی تمہارے بھائی ہیں، مل کر آئی ہو تم کبھی ان سے؟ شیمہ نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بھائی کی یہ شان ہو گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ ساری سہیلیوں کو لے کر مدینے پہنچی۔ مدینے میں اگر مکے سے قافلہ کوئی آ رہا ہے تو پہلے مشکوک ہو گیا، اس لیے کہ مکے والے تو دشمن ہیں، مشرک ہے، اور یہ ساری مشرک لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، وہ آئی اور صحابہ نے انہیں قید کر لیا۔ حضرت شیمہ سامنے آئی اور آ کر کہا کہ جاؤ تمہارے نبی سے جا کر کہو کہ ان کی بہن آئی ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ دنگ رہ گئے کہ اوہو، ہمارے نبی کی بہن بھی ہے، ہمیں اب تک پتہ نہیں، آپ ہمیں کہہ رہے کہ ہمارے نبی کی بہن ہو، یہیں رکو ہم جا کر پوچھ کر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند عورتیں مکے سے آئی ہیں، ان میں سے ایک کہہ رہی ہے جس کا نام شیمہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ ہم نے انہیں قید کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے کہا کہ انہیں قید نہیں کرنا، انہیں اکرام و اعزاز کے ساتھ یہاں لے کر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بہن شیمہ آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری ہے، زمین پر بچھائی ہے اور بہن شیمہ کو اس پر بٹھایا ہے، اور پھر وہ پرانی بچپن کی باتیں شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن پر وہ نشان بھی بتایا جو حضرت شیمہ نے بچپن میں پیارے آقا کو کاٹ لیا تھا، دانتوں سے کاٹا تھا، جس کا نشان تھا بدن مبارک پر، وہ نشان بتایا، اور بچپن کی یادیں دہراتے جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آخر میں خوب تحفے تحائف دیے، انہیں کھانے کھلائے، ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے حضرت شیمہ کو رخصت کرنے کے لیے جب اونٹنی تک پہنچ رہے ہیں، وہاں جا کر انہیں چھوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھنا چاہتے ہو تو میرے کاندھوں پر پاؤں رکھ کر بیٹھو، میری پیٹھ پر پاؤں رکھ کر بیٹھو۔ حضرت شیمہ کے ان کے سہیلیوں کے تو آنسو نکل گئے کہ میرے نبی کی تو کیا شان ہے، لیکن اس کے انداز، اس کا تواضع، اس کا ایک عام انسان ہونے کا انداز و طریقہ تو کتنا اعلیٰ ہے۔ بہن اب کیوں جا رہی ہو، ٹھہر جاؤ۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ جس نبی سے ملنے آئی تھی، اب اس نبی کا کلمہ لوگوں کو سنانے تو جانا پڑے گا، اب نبی کا کلمہ سنانے جانا ہے، لوگوں کو بتانے جانا ہے کہ میرا بھائی جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے کتنا بااخلاق ہے، وہ کیسا سچا نبی ہے۔ تو وہ دونوں کی امی نہیں تھی حضرت دائی حلیمہ، لیکن دو الگ الگ ماؤں کے بچوں نے، بیٹا اور بیٹی نے کسی تیسری عورت کا دودھ پیا ہے، تو بھی یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ شرط ہے 2 سال کی عمر کے اندر پیے ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے ایک ہی زمانے میں پیے ہو۔ اس سال ایک بچے نے پیا، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10، 20، 30 سال کے بعد بھی اگر کسی نے اس ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کا رضائی بھائی بن گیا ہے، رضائی بہن بھائی ہو گئے ہیں۔ اب ان رضائی بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، دودھ شریک بھائی بہنیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جیسے حرمت نسبی چلتی ہے، یعنی خاندان کی وجہ سے جن لوگوں سے نکاح حرام ہو گیا ہے،
ایسے ہی حرمت رضاعت بھی ہے کہ اب اس لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا، اس کے بہنوں سے نکاح نہیں ہوگا، لیکن اس میں مسئلہ سمجھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک ہے فاطمہ، فاطمہ کا بیٹا ہے خالد، اور ان کا دودھ پیا ہے خالدہ نے. فاطمہ کا بیٹا خالد ہے، خالد نے بھی اپنی امی کا دودھ پیا، اور ایک خالدہ ہے جس نے اسی ماں کا فاطمہ کا دودھ پیا. تو یہ دونوں اب بھائی بہنیں ہو گئے. اور صرف یہ دونوں نہیں ہوئے ہیں، خالد کے جتنے بھائی بہنیں ہیں ان سب کی یہ بہن بن گئی ہے، اس لیے کہ دودھ کس نے پیا ہے؟ خالدہ جو دوسرے گھر سے آئی ہے اس نے خالد کی امی کا دودھ پیا ہے، تو وہ جو آئی ہے دودھ پینے کے لیے وہ اپنی امی کے جتنے بچے ہیں ان سب کی بہن بن گئی. لیکن یہ خالد کا نکاح خالدہ کے بہنوں سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ صرف خالدہ کا بھائی بنا ہے، اس کی بہنوں کا بھائی نہیں بنا. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے ورنہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. ایک مفتی صاحب کے پاس سوال گیا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب 2 رضائی بھائی بہنیں ہیں، اب ان رضائی بھائی بہنوں میں جیسے خالد اور فاطمہ دونوں رضائی بھائی بہنیں ہیں، تو خالد کا نکاح فاطمہ کے بہنوں سے اور فاطمہ کا نکاح خالد کے بھائیوں سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال کر لیا. مفتی صاحب نے جواب دے دیا کہ نہیں ہو سکتا نکاح، جبکہ مسئلہ ابھی صاف نہیں ہوا ہے. سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ دودھ کس نے پیا ہے؟ خالد نے پیا ہے فاطمہ کی امی کا یا فاطمہ نے پیا ہے خالد کی امی کا؟ اس حساب سے مسئلہ بدل جائے گا. یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر نہیں سمجھیں گے اور اگر اس سلسلے میں سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، دودھ پلایا ہے تو اس کا شور ہنگامہ پبلسٹی نہیں کریں گے، تو ممکن ہے کہ دونوں دودھ شریک بھائی بہنیں میاں بیوی بن جائے. اور اگر 2 دودھ شریک بہن بھائی میاں بیوی بن گئے ہیں تو ان کی ساری زندگی میاں بیوی کا تعلق حرام کاری میں جائے گا. جتنی اولاد پیدا ہوں گی سب ولد الزنا ہوں گی، حرام کی اولاد ہوں گی. اتنا اہم مسئلہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں بے احتیاطی نہیں ہونا چاہیے، دودھ پلانا ہی نہیں چاہیے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی تو جان نکل جائیں گی اگر اس کے منہ میں دودھ نہیں ڈالا گیا، اس وقت پلایا جائے ورنہ نہ پلایا جائے. اور پلا دیا ہے تو اس کا شور ہنگامہ ہو، سب کو بتا دیا جائے، اعلان کر دیا جائے تاکہ سب کو پتہ ہو جائے کہ یہ دونوں بھائی بہن بن گئے ہیں. یہ اہتمام ہونا چاہیے. یہ اخواتکم من الرضاعہ دودھ شریک بھائی بہنوں کا معاملہ ہوا. آگے فرما رہے امہات نسائکم، تمہارے بیویوں کی امی یعنی ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ساس چاہے وہ جوان ہو، وہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو، چاہے کیسی ہو، اس کا رشتہ داماد سے بیٹے کا ماں کا ہے. ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے، داماد بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے. جیسے ماں بیٹے کا نکاح نہیں، ایسے ساس اور داماد کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ لینا چاہیے. آگے اللہ فرما رہے وربائبکم، وہ بچیاں جو کسی مرد کے پاس اس کی گود میں پرورش میں ہے لیکن اس سے پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ بچی اس کی بیوی کے پہلے شوہر سے پیدا ہوئی ہے، وہ بیوی ساتھ لے کر آئی ہے، لہٰذا یہ اس بچی سے اس وقت نکاح نہیں کرے گا اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یعنی اس بچی کی ماں سے صحبت کر لی، ملاقات کر لی، تو پھر یہ نکاح نہیں کر سکتی. لیکن اگر ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، نکاح ہوا ٹوٹ گیا، نکاح ہوا ملاقات سے پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب وہ یہ بچی بڑی ہو جائے اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے. اسی طرح سے آگے فرمایا کہ بیٹوں کی بیوی سے یعنی بہو سے نکاح نہیں ہوگا، لیکن بیٹا کون سا ہونا چاہیے؟ حقیقی بیٹا. حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو جائے گا. زمانے جاہلیت میں عربوں کا یہ معمول تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. جیسے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے،
لوگ زید ابن حارثہ نہیں کہنے لگے تھے، زید ابن محمد کہنے لگے تھے، اس لیے کہ غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرایا اور اپنی تربیت میں لے لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں رہتے، آپ ہی کے پاس رہتے، آتے جاتے۔ ایک وقت وہ آیا جب لوگوں کو پتہ چل گیا، حضرت زید کے والد کو اور ان کے خاندان والوں کو، کہ ارے تمہارا بچہ تو مکے میں ہے اور وہ جو محمد ہے ان کے پاس رہتا ہے، اب وہ مدینے میں ہے، جاؤ اپنے بچے کو لے کر آؤ۔ والدین، چاچا، رشتہ دار سب کے سب آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے حال پر رحم کرو، ہمارا بچہ ہم کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا زید کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اپنے والد کے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہ نہ جانا چاہے تو میں مجبور نہیں کروں گا، جانے پر مجبور نہیں کروں گا، آپ لے جائیے ان کو۔ حضرت زید کو ان کے والد نے، چاچا نے کہا کہ چلو بیٹے، غلامی کی زندگی سے بہتر ہے اپنے گھر پہ آزادی کی زندگی گزارو۔ حضرت زید نے کہا کہ ایسی آزادی کے مقابلے میں، ایسی آزادی نہیں، ایسی ہزار آزادیوں کے مقابلے میں مجھے محمد مصطفیٰ کی غلامی پسند ہے، میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ، میں یہیں رہنے والا ہوں۔ وہ نہیں گئے تو مشہور ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بیٹے ہیں، زید ابن محمد سمجھے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا تھا اپنی پھوپھیزاد بہن سے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کرایا، لیکن دونوں کی نہیں بن رہی تھی۔ وہ اس لیے نہیں بن رہی تھی کہ زینب بنت جحش اعلیٰ خاندان کی، قریش کی بچی ہے، اور زید تو غلام بن کر آئے تھے، آزاد ہوئے تھے، نبی کے خادم تھے، خدمت میں رہتے تھے۔ اب تھوڑا سا آزاد اور غلام میں اونچ نیچ تو ہوتی ہے، ان کے ٹھاٹ باٹ اور ان کے مزاج اور ان کے رہنے سہنے خاندان والوں کے اعلیٰ ہی ہوتے ہیں، اونچے خاندان والوں کے۔ غلام سے ان کی نہیں بن پا رہی تھی، بالآخر بہت نوک جھوک رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی، بہت سمجھایا، تعلیم دی، وہ رشتہ نہیں بچا اور حضرت زینب نے رشتہ توڑ ہی لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرایا جائے، یعنی حضرت زید کی بیوی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جو حضرت زید کی بیوی تھے اب دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی تھی، عدت ختم ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی پھوپھیزاد بہن اور منہ بولے بیٹے کی بیوی حضرت زینب سے آپ نکاح کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگ رہا تھا، اندیشہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ احق ان تخشاہ، اللہ اس بات کا لائق اور مستحق ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، تخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرایا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی سے۔ جب ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اب ان سے نکاح کرایا، کائے کے لیے کرایا؟ وہ پرانی رسم کو توڑنے کے لیے۔ پرانی رسم چل رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتے، اللہ نے نکاح کروایا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے۔ تو سارے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ فلما قضا زید، اللہ نے فرمایا زید، زید ایک ہی نام آیا ہے پورے صحابہ میں، اللہ کے نبی کے پورے صحابہ میں۔ جیسے ساری عورتوں میں صرف ایک عورت کا نام قرآن میں آیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام، ایک صحابی کا نام آیا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، ایک کے بعد ایک ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک بیوی سے نکاح ہوا، ایک بہن اس کا انتقال ہو گیا، بعد میں اس کی دوسری بہن سے نکاح ہوا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کرایا تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے۔ پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اپنی ان سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح پھر حضرت عثمان سے کرایا تھا۔ تو
ایک کے بعد ایک کر سکتے ہیں، ایک ساتھ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک اور تشریح سمجھ لیجئے کہ دو کون سی بیویاں جمع نہیں ہو سکتی؟ پہلے تو دو بہنیں سگی وہ جمع نہیں ہو سکتی، دوسری بات پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی جس عورت سے نکاح کیا ہے اب اس کی پھوپھی کو بھی ساتھ میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی پھوپھی بھتیجی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہیں گے، خالہ بھانجی وہ بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہیں گے۔ اس کی کیا ترتیب ہے سمجھنے کی؟ اس کے ترتیب سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر وہ دو عورتیں جنہیں ایک ساتھ نکاح میں رکھا جا رہا ہے وہ دو میں سے ایک مرد ہو ایک عورت ہو، وہ دو میں سے ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو، تو دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ یہ دیکھا جائے گا۔ اگر ایک مرد ایک عورت ہے وہ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے تو پھر ان دونوں عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ دو عورتوں میں سے ایک کو مرد ایک کو عورت مانا جائے اور دونوں کا نکاح کرایا جائے تو دونوں کا نکاح نہیں ہوتا، یعنی دونوں محرم ہیں ایک دوسرے کے، تو پھر وہ دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا۔ جیسے پھوپھی اور بھتیجی، یہ دونوں کو سمجھ لیجئے۔ اب پھوپھی کو مرد بنا دیجئے، پھوپھی کون ہے؟ ابو کی بہن پھوپھی ہوتی ہے، اب ابو کی بہن نہیں ابو کا بھائی بن گیا، وہ تو چاچا بن گیا، چاچا سے نکاح بھتیجی کا نہیں ہو سکتا۔ جب چاچا کا نکاح بھتیجی سے نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے ہی پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اس کے سمجھنے کا انتہائی آسان انداز ہے۔ پہلی چیز، اچھا دوسری چیز، خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، تو وہ سمجھ لیجئے خالہ اور بھانجی میں ایک کو مرد اور ایک کو عورت مان لیجئے، بھانجی یہ لڑکی ہے اور خالہ اگر خالہ نہیں ہے یعنی ماں کی بہن نہیں ہے، ماں کا بھائی ہے اگر تو ماموں ہے، تو جیسے ماموں بھانجی کا نکاح نہیں ہو سکتا ایسے ہی خالہ اور بھانجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو دو عورتیں جنہیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کے یہ آداب ہے، اس کے یہ قوانین ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو گیا، اگر کسی نے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا تھا زمانے ماضی میں، یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، تو اب قانون اب آیا ہے، اللہ رب العزت پچھلے گناہ کو معاف فرمائیں گے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ تھے محرمات، یعنی جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے مردوں کا، اور آخری ہے والمحصنات من النساء، یعنی عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہے، پہلے سے وہ کسی کی اگر بیوی ہے اس کے نکاح میں ہے تو شادی شدہ عورت کا نکاح نہیں ہوگا، اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ عورتیں تھیں جن سے نکاح نہیں ہوگا، کتنا کڑک قانون دکھ رہا ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرما رہے ان کے علاوہ سب سے کر سکتے، ان کے علاوہ سب سے کر سکتے، بس ان سے نہیں کر سکتے۔ اور ترتیب ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جب جس لسٹ کے اندر نام کم ہوتے ہیں اس کی لسٹ بنائی جاتی ہے، جیسے کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہے، ایک نظر ڈالی گئی تو اندازہ ایسا ہوا کہ 40-42 کچھ حاضر ہے، 8-10 غائب ہے، تو ٹیچر کیا کہتے ہیں، چلو جو غیر حاضر ہے ان کی لسٹ بناؤ، تو 8 لوگوں کی لسٹ بنانا آسان ہے، بنا لیتے ہیں۔ اگر 50 بچوں میں سے 8-10 ہی نظر آ رہے ہیں، باقی سب غیر حاضر ہے، تو 40 بچوں کے نام نہیں لکھے جاتے، چلو کون کون حاضر ہے ان کے نام لکھو، ان کی لسٹ بناؤ، باقی ان کے علاوہ جتنے رہیں گے سب غیر حاضر۔ تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جس کی لسٹ چھوٹی ہوتی ہے وہ لسٹ میں لکھے جاتے ہیں، جن کی لسٹ بڑی ہوتی ہے وہ لسٹ میں نہیں آتے۔ تو ایسے ہی جن سے نکاح حرام ہے وہ لسٹ چھوٹی ہے، اس لیے وہ بنا دی، پیش کر دی، اس کے علاوہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب سے نکاح جائز ہے، نکاح کر سکتے ہو۔ تو شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ قانون مل گیا، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ ہم رہ رہے ہیں یہاں پر لیکن ہمیں قانون پتہ ہونا چاہیے اسلامی مملکت کا بھی، کہ جب اسلامی قانون ہوگا تو وہاں کے کیا آداب ہوں گے، وہاں کی کیا ترتیب ہوگی۔ مدرسوں میں جب پڑھاتے ہیں تو ایک ساتھ 10 پیج پلٹا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چلو یہ غلاموں کا بیان چل رہا ہے، ہمارے واسطے نہیں ہے،
10 پیج پلٹا کر یہاں سے اگلا باب پڑھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلاموں کے بھی باب پڑھانے چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے شریعت کا انتہائی اہم ترین باب رکھا ہے قرآن میں، اس سے متعلق احکامات، آیتیں ہیں، مضامین ہیں، تو ہمیں سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ فرما رہے الا ما ملکت ایمانکم، وہ شادی شدہ عورتیں جو اب تمہاری لونڈی بن گئی ہے، باندی بن گئی ہے، وہ شادی شدہ عورتیں جو اب تمہاری باندی بن گئی ہے، لونڈی بن گئی ہے، اب اس کا اپنے شوہر سے کوئی تعلق نہیں رہا، قید ہو کر آ گئی، اس کے شوہر سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ جیسے باندی سے جو اس کا آقا ہے، اس کا مالک ہے، وہ اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، مالک آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ آقا اپنی باندی، اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، ہاں دوسرے سے کرا سکتا ہے اس کا نکاح، خود نہیں کر سکتا۔ خود اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر وہ باندی یہودیہ ہو، نصرانیہ ہو یا مسلمہ ہو تو وہ بغیر شادی کے بھی اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، لہٰذا اسے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون ہے غلاموں باندیوں کے سلسلے میں۔ اللہ فرما رہے الا ما ملکت ایمانکم، تم ان باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ جو تمہاری ملکیت میں آ گئی ہے، ان کے ساتھ بیویوں کے تعلقات رکھ سکتے ہو، اگرچہ وہ پہلے شادی شدہ تھی، اب اس کے شوہر سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن جب یہ اس سے تعلق بنائیں گا تو پہلے پاکی کے دن آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ناپاکی کے دن ختم ہو گئے، اس کا رحم پاک صاف ہے، سمجھ میں آ گیا، اب یہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ فرما رہے کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ رب العزت کا قانون لکھا گیا ہے۔ یہ ساری عورتیں تھیں جن سے تمہارا نکاح حلال نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آگے اللہ فرما رہے وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سب، ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہے، ان تبتغوا، کہ تم ان کو چاہو، یعنی ان سے نکاح کرو، مگر کیسے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، مال دے کر، مال دے کر یعنی مہر طے کر کے، مہر طے کر کے، مہر ادا کر کے تم ان سے نکاح کرو۔ مقصد کیا ہو؟ محسنین، محسنین یعنی نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو۔ جب کوئی شخص کسی سے نکاح کر رہا ہے، اسے مہر دے رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ محسنین، کہ وہ اپنی بیوی کو نکاح میں قید رکھیں گا۔ ایسے نہیں کہ مہر دیا، پیسہ ادا کر دیا اور خواہش پوری کر لی اور چھٹی کر دی، ایسے نہیں، اسے نکاح میں رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ سلسلہ نسب چلتا رہے، اولاد پیدا ہوتی رہے، یہ مقصد ہے۔ غیر مصافحین، محض خواہش پوری کرنے کا ارادہ نہ ہو، نکاح میں رکھنے کا، مسلسل رکھنے کا ارادہ ہو، تو پھر مہر طے کرو، شادی کرو۔ یہ فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس عورت سے تم نے فائدہ اٹھایا، یعنی نکاح کیا، ملاقات کی، اب اس فائدہ اٹھانے کا تقاضا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ تم ان کو ان کا مہر ادا کرو، یعنی تم فائدہ بھی اٹھا رہے ہو اور مہر بھی نہیں دو گے، لہذا حکم ہے کہ مہر ان کا ادا کرو۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ آگے اللہ فرما رہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں اگر عورتیں، بیویاں راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم مہر معاف کرتے ہیں، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 10%، 20%، 50%، 80%، 100%، جتنا بھی مہر بیوی معاف کر دے آپس کی رضامندی سے، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مہر دینا ضروری ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں، اللہ کے فیصلے حکمتوں والے ہیں۔ تو نکاح کا مقصد، اس کے آداب بتائیں۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد ہے اولاد پیدا ہو، یہ نہیں ہے کہ محض ٹائم پاس ہو۔ نکاح کا مقصد ہے اولاد پیدا ہو، خاندان اور سلسلہ نسب جاری رہے، چلتا رہے۔
اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. آگے کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے یعنی پیسہ نہیں ہے، وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد مومنہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر باندیوں سے کام چلانا پڑے گا. اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے تو باندیوں سے. من فتياتكم المؤمنات، کون سی باندی سے نکاح کرنا ہے؟ مومنہ باندی سے نکاح کرنا ہے. من فتياتكم المؤمنات، اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، پھر کس سے کریں گا؟ یہ اس کی باندی سے نکاح کر لیں گا، وہ اس کی باندی سے نکاح کر لے گا. جب نکاح کسی سے کرا دیا ہے اپنی باندی کا، تو اس باندی سے دوسری خدمت لے سکتا ہے، اس سے اب ملاقات نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ اب وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے. اگرچہ ہماری باندی ہے، ہماری نوکرانی ہے، ہمارے گھر پہ کام دام کرتی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اب وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے تو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا، کپڑا لتا، خریداری، مارکیٹنگ، یہ سب اس سے کرا سکتے ہیں، لیکن اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، میاں بیوی کا تعلق نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، کسی اور سے اس کا نکاح کرا دیا ہے. یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کے آداب ہے. اللہ ارشاد فرما رہے واللہ اعلم بایمانکم، اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض، کچھ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کچھ یہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا شوہر ہے، آپس میں تمہارا ایک دوسرے سے تعلق ہے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے نکاح کرو ان کے مالک کی اجازت سے. کسی باندی سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کرو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے کے ساتھ، جیسے آزاد کو مہر دیا تھا ویسے باندی کو بھی برابر اس کا مہر ادا کرو جب اس سے تم نے نکاح کیا ہے. محسنات، مقصد کیا ہو؟ اسے نکاح میں باقی رکھنا، اس سے اولاد پیدا کرنا. غیر مصافحات، وہ عورت اس کے نکاح میں باقی رہے، وہ عورت محض ٹائم پاس نہ کرے. ولا متخذات اخدان، اور وہ باندی اب دوسروں سے دوستیاں نہ کرتی پھرے. یہ صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے. اگر آزاد شخص کسی کے ساتھ منہ کالا کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سزا ہے کہ اسے پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے گا. اگر غیر شادی شدہ آزاد شخص کسی کے ساتھ منہ کالا کرے اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر کوئی غلام ہے یا باندی ہے اور وہ اگر کسی کے ساتھ زنا کر لے تو اب اس کے لیے آدھی سزا ہے. غیر شادی شدہ اگر ہے تو 100 کوڑے کے 50 کوڑے ہو گئے، یہ تو سمجھ میں آیا. لیکن شادی شدہ اگر باندی ہے اور وہ اگر کسی کے ساتھ غلط کام کرتی ہے تو اب آدھی سزا کیسے دیں گے؟ آدھی کو مار دو، آدھی کو زندہ رکھو، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے لیے وہی سزا ہے کوڑوں والی، 50 کوڑے. انہیں 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ غلاموں کے آداب اور قوانین الگ ہے. غلاموں کے آداب یہ ہے کہ ان کی سزا آدھی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے غلاموں کا مسئلہ یہ ہے کہ غلاموں کے لیے پردہ نہیں ہے، باندی اس کے لیے پردہ نہیں ہے، وہ بے پردہ مارکیٹ میں آئیں گی جائیں گی، اس لیے کہ غلام ہے کس کے لیے؟ کاموں کے لیے ہے. جہاں آزاد لوگ نہیں جا سکتے ہیں وہاں غلام جاتے ہیں، باندیاں جاتی ہے، وہاں سے خرید و فروخت کرتی ہے، کام کرتی ہے. تو ایک آزاد کے لیے اللہ نے حفاظت کے پورے انتظامات بنائے ہیں. آزاد کو پردہ ہے، آزاد کہیں جا نہیں سکتی، آزاد نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی. جب اس کے لیے پورے حفاظت کے انتظامات ہے، وہ ان حفاظتی انتظامات کو توڑ کر گناہ کر رہی ہے تو پھر اسے 100 کوڑے. اور جو باندی ہے اس کے لیے آزادی نہیں ہے، اس کے لیے تو قید و بند ہے، اس کے لیے ساری ترتیبیں مشقتوں والی ہے، اسے بھاگنا پڑتا ہے. یہ کام بولا ہے وہ جا کر کرنا ہے، مارکیٹ جانا ہے، خریدی کرنا ہے، اس سے بات کرنا ہے، اس سے مسئلہ ہینڈل کرنا ہے. لہٰذا اس کے پاس پردے کا کوئی سوال نہیں ہے. لہٰذا باندی اگر غلطی کریں گی تو مجبور ہوئی کہ اس کے سامنے تھے ہی ایسے گناہوں کے علامات اور آثار، اس کے لیے بچنا زیادہ مشکل تھا، اس لیے اس کے لیے آدھی سزا رکھی ہے اسلام نے کہ 50 کوڑے لگائے جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ باندیوں سے نکاح مت کرو،
یہ حکم دیا کہ باندیوں سے نکاح مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر باندی سے نکاح کیا تو باندی سے جو اولاد پیدا ہوں گی وہ بھی غلام ہی ہوں گی. لڑکی پیدا ہوں گی تو وہ بھی باندی ہوں گی, لڑکا پیدا ہوں گا تو وہ بھی غلام پیدا ہوں گا. تو اپنی اولاد غلام اولاد کیوں پیدا کر رہے ہو؟ لیکن اللہ فرما رہے کہ کون شخص کرے گا باندی سے نکاح جو آزاد سے نہیں کر سکتا, کیونکہ آزاد سے نکاح کرنے کے لیے استطاعت چاہیے. آج کے زمانے کا کیا حال ہے؟ ایک غریب انسان جب اپنی بچی کسی کو دیتا ہے نکاح میں تو کیا پوچھتا ہے؟ لڑکا کیا کماتا ہے؟ اب اگر کہے کہ کچھ نہیں کماتا تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا منہ لے کر آئے؟ ہماری بچی لے جانے کے لیے کیا منہ لے کر آئے؟ غریب کی بچی اگر لانا ہے تو آج کے زمانے میں 15 سے 20 ہزار روپیہ کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ تو بچی دیں گے. اور اگر کوئی نہیں کماتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو نہیں ملنے والی ہے. جیسے ہمارے یہاں کے حالات ہے, 30 سال 35 سال عمر ہو گئی ہے, شادیاں نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت نے اسلام کا نظام اتنا کامل و مکمل بنایا کہ ایسے لوگوں کا بھی کام ہو جائے گا. جن کے آزادوں سے نکاح نہیں ہو سکتے ان کے بھی نکاح کا انتظام ہو گیا کہ چلو تم باندی سے کر لو. اس لیے کہ باندی سے نکاح ہوگا تو وہاں اتنے تماشے نہیں ہوں گے. اس لیے کہ باندی کیا رکھیں گی اپنی پسند ناپسند, اور وہ کیا اپنی مانگ رکھیں گی کہ مجھے ایسا بچہ ہونا, ایسا لڑکا چاہیے, مجھے ایسا شوہر چاہیے. یہ سب لڑکی آزاد لڑکی رکھ سکتی ہے, باندی نہیں رکھ سکتی. آج کے حالات ہے بچی کو ڈاکٹری کرا لیا ہے, اب اس کو ڈاکٹر لڑکا چاہیے. ڈاکٹری بچے کو پڑھائی ہے, اب اس کو ڈاکٹر لڑکی چاہیے. بچی کو آرکیٹیکٹ بنا رہے ہیں, بڑی پریشانی. آرکیٹیکٹ لڑکی کا کیا کام ہے اس لائن میں؟ میڈیکل لائن میں کام ہے لڑکی کا. اس لیے کہ انسانوں کو عام طور پر یعنی مسلمان عورتیں بیمار ہو تو کیوں غیر مسلم عورتوں کے پاس جائے؟ مسلم عورتوں سے علاج کرا لے. مردوں کے پاس کیوں جائے؟ عورتیں ہو جن سے وہ اپنا علاج کرائے. تو مسلمان لیڈی ڈاکٹر ہر فیلڈ میں, چاہے ڈینٹسٹ ہو, چاہے آنکھوں کا علاج کرنے والی ہو, چاہے ENT ہو, چاہے اس میں سرجن ہو, پھر چاہے آپریشن کرنے والی ہو, چاہے گائنیکولوجسٹ ہو, کسی بھی شعبے کی لیڈی ڈاکٹر, ہر 2-5 محلے کے اندر ایک مسلم ماہرہ لیڈی ڈاکٹر, یہ امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے. ہر سبجیکٹ کی ایک بہترین قابل ٹیچر لیڈی مسلم ہر محلے کے لیے فرض کفایہ ہے کہ ہر محلے میں ہر سبجیکٹ کی ماہر لیڈی ٹیچر موجود ہو. فرض کفایہ ہے, نہیں ادا کیا جائے گا ساری امت گنہگار ہوگی. تو لڑکی یہ کام کرے جس سے مسلمان لڑکیوں کا, مسلمان عورتوں کا تعلق ہوتا ہو. اب آرکیٹیکٹ لڑکی بن رہی ہے, کیا ضرورت ہے اس کی؟ مرد بن جائے کافی ہے. مرد جا کر ان سے کنسلٹ کر لیں گے, ملاقات کر لیں گے, بات چیت کر لیں گے, ہو گیا مسئلہ حل. ٹھیک ہے, اگر بن گئے ہیں ہو گیا ہے. اب اس کو لڑکا کیسا چاہیے؟ آرکیٹیکٹ چاہیے, اپنے پروفیشن کا چاہیے. تو جب پڑھائی کر لی ہے آزاد لڑکیوں نے, خوبصورت ہے تو اسے خوبصورت لڑکا چاہیے, مالدار ہے تو اسے مالدار لڑکا چاہیے. اب ایسے مسائل ہیں معاشرے کے اندر کہ یہ چکر میں کتنے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. پہلے تو پڑھتے پڑھتے بڈھے ہو رہے ہیں, 20 قسم کے چوچلے ہیں اور پورے نہیں ہو رہے ہیں. یہ سب ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اپنے مزاج کے اعتبار سے سب بنا رکھا ہے. اور جو کچھ نہیں کر سکتا اس کا تو اللہ ہی بھلا کرے. نظام اسلامی ان کا بھلا کرنے کے لیے تیار ہے. اگر اسلامی قانون ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ باندی سے نکاح کر لے. فَإِذَا أُحْسِنَّا, اللہ ارشاد فرما رہے کہ اگر باندیاں شادی شدہ ہو جائے, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, پھر وہ کوئی گناہ کر کے آئے, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ, تو پھر اس پر آدھی سزا ہوں گی, مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, جو آزاد شادی شدہ عورتوں کی, آزاد غیر شادی شدہ عورتوں کی جو سزا ہوتی ہے اس کی آدھی سزا باندیوں پر ہوں گی, آدھی سزا غلاموں پر ہوں گی. یہ ہے وَأَن تَصْبِرُوا, اللہ فرما رہے ہیں کہ غیرت دار شخص کے لیے بڑا مشکل ہے. کوئی غیرت دار شخص ہے تو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے اس کے, اس لیے کہ اس کی اولاد پیدا ہو رہی ہے, وہ کسی کی غلام بننے والی ہے.
تو باپ کے لیے یہ تکلیف کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ غیرت دار شخص دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی اپنے مالک کی کام کے لیے، خدمت کے لیے بازار بھاگ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، تو مرد کے لیے، شوہر کے لیے بڑی غیرت کی بات، شرم کی بات ہوتی ہے کہ میں نے کیسے نکاح کر لیا ایسی عورت سے جو باندھی ہے، جو غلام ہے، جو لوگوں کے سامنے بے پردہ پھر رہی ہے۔ یہ سارے مسائل اور تکلیفیں ایک غیرت دار شخص کو رہیں گی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نہ نکاح کرو باندھی سے، صبر کر لو، اپنی استطاعت بڑھاؤ، اپنے آپ کو لائق بناؤ، قابل بناؤ، اور پھر آزاد عورت ہی سے نکاح کا پیغام دو تاکہ تمہاری عزت نفس بھی باقی رہے، تمہاری اولاد جو پیدا ہو وہ بھی آزاد ہو، اور آزاد گھرانے کی آزاد ہو تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر آزاد لوگوں کی خوبیاں آئیں گے، کمالات آئیں گے، غلاموں کی غلامانہ سوچ پھر نہیں آئیں گی۔ یہ ارشاد فرمایا کہ صبر کر لو تو زیادہ اچھا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑا معاف فرمانے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ نکاح کے سلسلے میں آداب بیان فرمائیں، آزاد لوگوں کے، غلام لوگوں کے، یہ سب اہتمام، یہ ساری زندگی میں پہلی بار سنی ہوئی باتیں ہوں گی، وہ باتیں جو شعور والی ہے، وہ باتیں جو سمجھ بوجھ والی ہے، وہ باتیں جو ہمیں اپڈیٹ کریں گی، اپگریڈ کریں گی، جو وہ باتیں جو ہمیں ایک باشعور مسلمان بنائیں گی، وہ تو قرآن ہی میں ملے گی۔ لہذا درس قرآن کی محفلیں اتنی اہم ترین جامع محفلیں ہوتی ہے کہ قرآن کریم، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ترجمہ دیکھ کر پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ ہر ایک کی اتنی اہم ترین پھیلی ہوئی شاخیں ہیں جو لازمی ضروری ہے۔ کہہ دیا بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو کون سی بہن؟ 3 قسم کی بہنیں ہوتی ہے، وہ اس میں لکھا نہیں ہے، وہ حدیث پاک میں ہے اس کی تشریحات۔ تو صرف ترجمہ پڑھ لینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ضروری ہوگا کہ ہم علم حاصل کرے، اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر، مجلسوں میں بیٹھ کر، جہاں سارے قرآن مجید پر ایک ساتھ نظر ہو، جہاں احادیث نبویہ پر ایک ساتھ نظر ہو، اور پھر ان آیات کی تفسیریں، تشریحات، سارے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، صحابہ کے ارشادات و فرامین کی روشنی میں، نظام اسلامی حکومت کے قانون اور ماحول کو دیکھ کر، ہمارے یہاں کے قانون و ماحول کو دیکھ کر، سب سمجھ بوجھ کر، جو تشریحات ہو، تفسیر ہو، جو سمجھائش ہو، قرآن کریم کے مضامین سمجھائے جائے، وہاں بیٹھ کر یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں سنا نہیں ہے، اس لیے باتیں اجنبی سی لگ رہی ہے، تعجب سا ہو رہا ہے، کہیں پر آنکھیں کھل رہی ہے، کہیں پر مسکراہٹ آ رہی ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی تک گزرا نہیں ہے۔ تو ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ قرآن کریم ہم کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنے اہم ترین مضامین جس کو ہم نے سمجھنا ضروری بھی نہیں سمجھا، سمجھانے والوں نے سمجھانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور بس نکلتے چلے گئے ان مضامین سے۔ اس لیے ان باتوں کو، اہم ترین باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوا؟ آج کے مضمون سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نظام اسلامی کی کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے۔ آگے اللہ رب العزت اگلے رکوع میں ارشاد فرما رہے، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ رب العزت کا ارادہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور آپ کو دکھا دے سنن الذین من قبلکم، آپ سے پہلے لوگوں کے حالات۔ تو اللہ رب العزت نے ماضی کی قوموں کے حالات رکھے، زمانے جاہلیت کے نقشے رکھے، یہ ساری تفصیلات رکھی۔ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہاری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک بات میں تم کو علم، گہرا شعور اور واقفیت دینا چاہتے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ جو غلطیاں تم نے کر لی ہے ماضی میں، ان غلطیوں سے معافی کب مانگی جائیں گی؟ جب پتہ چلے گا کہ یہ غلطی ہے۔ تو قرآن نے سب کھول کر بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں غلط ہے، کیا کیا چیزیں صحیح ہے، تاکہ انسان جب اپنا چہرہ اس میں دیکھے، اپنا آئینہ دیکھے، اپنا عکس دیکھے، تو سوچے کہ ارے مجھ سے اب تک کیا ہو رہا تھا، یہ غلط تھا، تو فوری توبہ کرے۔ تو اللہ توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم کو توبہ کرانا چاہتے ہیں۔ اور توبہ کب کرو گے؟ جب تمہیں خبر ہوگی کہ میں غلط کر رہا تھا،
تو اس لیے اللہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے سب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ ماں باپ جو نہیں سکھاتے ہیں وہ اللہ سکھاتے ہیں۔ ماں باپ جو باتیں اپنی اولاد کو نہیں بتاتے ہیں، اللہ رب العزت اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی، اتنی اہم باتیں بھی بالکل کھل کر صاف طور پر اعلان صاف لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہیں بیکورڈ نہیں رکھنا چاہتے، اللہ رب العزت تمہیں پچھڑا ہوا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ تمہیں جاہل نہیں رکھنا چاہتے، اللہ تمہیں غلطی پر نہیں چھوڑنا چاہتے، اللہ تمہیں سمجھدار، سنجیدہ اور اپ ٹو ڈیٹ انسان بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات میں اللہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ فرما رہے کہ اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، واللہ یرید، اللہ کا ارادہ ہوا کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ ان کا تو یہ ارادہ ہے کہ تمہیں غلط راہ پر ڈال دے، خواہشات نفسانی میں چلنے والے تمہیں جہالت میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تمہیں علم کی روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ خواہش نفس پر چلنے والے جاہل رکھیں گے، تم جاہل رہو گے تو ان کی دکانیں چلے گی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ دنیا میں ہمارے ملک ہندوستان میں ایک قوم برہمن ہے جس نے اپنی عوام کو جاہل رکھا تاکہ ان کی دکان چلے۔ یہودیوں نے دنیا کو جہالت میں رکھا، ناواقفیت میں رکھا، جبکہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تورات کے مضامین سب کو سناؤ، صاف طور پر اعلان سناؤ۔ انہوں نے نہیں سنایا، چھپا کر رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جاہل رہے، ان کی دکان چلے۔ اب اگر مولوی بھی اپنی عوام کو، مسلیان کو جہالت میں رکھیں گا، ناواقفیت میں رکھیں گا کہ یہ جاہل رہے میری دکان چلے، تو پھر ان میں کیا فرق ہو گیا؟ ضروری ہے کہ اس امانت کا حق ادا کرے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے دی ہے پہنچانے کے لیے، لہٰذا اسے پہنچایا جائے۔ تو خواہشات نفسانی میں مبتلا لوگ چاہتے ہیں کہ تم جہالت میں رہو، گناہوں میں مبتلا رہو، بڑی درجے کی غلط فہمیوں میں رہو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اس لیے اللہ رب العزت نے آسان کر دیا، بتلا دیا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو، ان سے مت کرو۔ چھوٹی سی لسٹ بنائی ہے، بس یہ چند عورتیں ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جب تمہاری شادی کا موقع ہے تو دیکھ لو کہ ان میں سے کوئی تو نہیں ہے وہ عورت، اگر نہیں ہے تو بس نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ نے آسان فرما دیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کتنے ہی بڑے بڑے دعوے کرے صحت کے، تندرستی کے، پہلوانی کے، اللہ کہہ رہے کہ کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے۔ مالیات کے مسئلے میں اللہ رب العزت رہنمائی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ نے اسے بھی مال دیا، اسے بھی مال دیا، اب یہ اس کا مال کھا رہا ہے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر، اور نظر چرا کر، ہاتھ چلا کر، ہاتھ کی چالاکی اور پھرتی بتا کر، اور زبردستی اسے مجبور کر کے کسی بھی انداز سے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے، ہاں الا ان تکون تجارہ، اگر آپس میں تجارت ہو گئی ہے، ان تراضٍ منکم، آپسی رضامندی سے، تو پھر ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہیں۔ تجارت کے ذریعے سے اس نے اس کو سامان بیچ دیا، اس سے پیسہ لے لیا، وہ پیسہ کھا سکتے، وہ ان کو سامان بیچ دے، پیسہ لے لے، اس پیسے کو اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں۔ تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، ظلم اور باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ اللہ ارشاد فرما رہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے یعنی خودکشی مت کرو، اپنے آپ کے ساتھ میں ایسا ظلم مت کرو، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف مت چلاؤ۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العزت تم پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ قوانین آ گئے، یہ احکامات اللہ نے بیان کر دیا۔ آگے اللہ کہہ رہے، اگر ان احکامات کو تم نے نہیں مانا، لوگوں پہ ظلم کر دیا، کسی کا مال ناحق کھا لیا،
جہاں نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں نکاح کر لیا۔ اس انداز سے اللہ پاک کے احکامات کو توڑا، مخالفتیں کی۔ اللہ ارشاد فرما رہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، ایسی حرکتیں کر لی جس سے منع کیا ہے، عدواناً، سرکشی کے ساتھ۔ عدوان کسے کہتے ہیں؟ انسانوں پر زیادتی کرنے کو عدوان کہتے ہیں، اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حق میں زیادتی کرنے کو۔ یعنی کسی شخص نے اگر ایسے گناہ کر لیے، کسی کا مال ناحق طریقے سے ظلماً کھا لیا، اس نے دو غلطیاں کی، ایک انسان کا بھی پر بھی ظلم کیا اور ایک اللہ کے حق کو بھی مارا۔ انسان پر کیا ظلم کیا؟ اس کا مال اس کی مرضی کے خلاف کھا لیا، اور اللہ کے حکم میں، اللہ کے فرمان میں کیا ظلم کیا؟ اللہ نے منع کیا تھا، اس حکم کو نہیں مانا۔ دو طرح کے گناہ ہوئے ہیں، عدواناً و ظلماً۔ اللہ کہہ رہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اسے آگ میں پہنچا دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور کسی کے مال کو ناحق کھانے والے کو عذاب دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یسیرہ بہت آسان ہے۔ اللہ عذاب دے گا اس کے لیے بہت آسان ہے، کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو، کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ اللہ آپ نے اس کی کیوں پکڑ کی، اسے کیوں سزا دی، اسے کیوں عذاب دیا۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر، جو بندے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے۔ ان تجتنبوا، اگر تم پرہیز کرو، بچ جاؤ، کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے، ما تنہون عنہ، جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا، روکا گیا، تم اگر ان سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہوں سے جو بچ جاتے ہیں، بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، قتل ناحق کرنا کبیرہ گناہ، زنا کبیرہ گناہ، چوری کبیرہ گناہ، غیبت کرنا، چغلی کھانا، طعنہ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہیں، اور بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان کبیرہ گناہوں سے جو بچ جائے گا، اللہ پاک اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیسے معاف کریں گے؟ نیکیوں کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ کہا، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز پڑھ لی، وضو کر رہا ہے، وضو میں منہ دھویا ہے، آنکھوں سے، چہرے سے جو گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ معاف ہو رہے ہیں، ہاتھ دھویا ہے، ہاتھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، پیر سے جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، پیر دھوئے ہیں، وہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ نیکی اور عبادات کے ذریعے خود معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ عزت والی جگہ کیا ہے؟ جنت عزت والی جگہ ہے کہ اللہ رب العزت ان نیکی اور عبادات کے بدلے میں عزت والی جگہ میں داخل فرمائے گا۔ یہاں تک کہ کچھ احکامات و مضامین ہو گئے، آگے بہت اچھی باتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، بات ایسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا برہ، اور ایک روایت میں ان کی بیوی کا نام تھا ہندا۔ ان دونوں نے جب ہجرت کا حکم ہوا تو حبشہ ہجرت کی، پھر وہاں سے بعد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت فرمائی تو یہ مدینے آ گئے۔ ان کے بیٹے تھے ابو سلمہ، ان کے بیٹے کا نام، وہ یہاں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا نام سلمہ تھا، ابو سلمہ تو والد کا نام تھا، ان کے بیٹے کا نام تھا سلمہ۔ جب یہ مدینے آ گئے، اچانک عبداللہ ابن زمعہ جو ان برہ اور ہندا کے شوہر ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برہ، ہندا جن کا نام ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، اور ان کے لیے ان کے گھر کے رہنے سہنے کے حالات، ان کے اخراجات، ان کے مسائل، پریشانیاں، یہ سب کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کی عدت پوری ہو جائے تو میرے نکاح کا پیغام انہیں پہنچایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا، ان برہ کا
ہندا کا نام اللہ کے نبی نے بدل دیا اور ان کا نام رکھا ام سلمہ۔ سلمہ کی امی کا نام ام سلمہ رکھ دیا اور انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ جیسے ہی نکاح کا پیغام پہنچا، حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ میرے لیے تو کتنی خوشی کی بات ہے، اس سے بڑا تو کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہوں، لیکن میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ پریشان ہوئی، خط لکھا، جواب لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیغام میرے پاس پہنچا، میرے لیے تو بہت عزت کی بات ہے، لیکن میں نکاح کر لوں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے، رزق کے انتظامات کرنے والا ہے، ہم تو اسباب کرنے والے ہیں، روزی اللہ دینے والا ہے۔ میں نے آپ کو نکاح کا پیغام اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ کے بچوں کے روزگار کا، ان کی ضروریات زندگی کا بھی سامان کر دیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نکاح قبول کیا۔ بہت زیادہ عقل مند سمجھدار عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اکثر اس وقت مشورہ کیا کرتے تھے جس وقت بہت سارے مسائل بات چیت سے حل نہیں ہوتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی سوال کرتے، پوچھتے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لوگ اس بات کو ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت ام سلمہ ایسی رائے دیتی کہ بہترین طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیا جاتا۔ اللہ نے ایسی زیرک، ایسی سمجھدار ہوشیار بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا، ان سے شادی ہو گئی۔ اب جیسے ہی یہ آپ کی بیوی بنی ہے، عورتیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، مدینے کی عورتیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عورتیں ملی اور عورتوں نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے ہم عورتوں کو کتنے خیر کے کاموں سے، کتنی نیکی اور بھلائی کے کاموں سے محروم کر رکھا ہے۔ مرد جہاد میں جاتے ہیں، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ مرد امامت کر سکتے ہیں، ہم امامت نہیں کر سکتے۔ مرد اذان دے سکتے ہیں، ہم اذان نہیں دے سکتے۔ مرد اقامت کہہ سکتے ہیں، ہم اقامت نہیں کہہ سکتے۔ مرد اونچی آواز میں تلاوت کر سکتے ہیں، ہم اونچی آواز میں تلاوت نہیں کر سکتے۔ اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا ثواب کم آواز میں تلاوت کرنے سے زیادہ ہے۔ ہم بڑے بڑے ثواب سے، بڑے بڑے خیر کے کاموں سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ عورتوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنی اس سوال کو، اس پریشانی کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ ہم سے کیا غلطی خطا ہوئی ہے، یہی کہ ہم محض عورت ہے، ہمیں بھی بڑے ثواب کا راستہ بتائیے کہ جیسے مرد بڑا ثواب حاصل کر رہے ہیں ہم بھی بڑا ثواب حاصل کر لیں۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ کے پاس یہ سوال آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ آپ سے پوچھا تو پیارے آقا مسکرا دیے اور قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو دوسرے لوگوں کو فضیلتیں عطا کی ہے ان فضیلتوں میں اللہ تمہیں بھی شریک کر رہا ہے، تم کیوں تمنائیں کر رہی ہو؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا، مت تمنا کرو، ما فضل اللہ، اس چیز کی جس میں فضیلت عطا کی ہے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد جو نیکی کا کام کریں گے ان کو ان کا حصہ، عورتیں جو نیکی کا کام کریں گی ان کو ان کا حصہ۔ اب مردوں کی نیکی میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ نماز پڑھا کر امامت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، ان کی بیوی بغیر امامت کرے نماز پڑھانے کا ثواب حاصل کر رہی ہے۔ کیسے؟ اگر بیگم صاحبہ وقت پر کھانا نہیں پکائیں گی، وقت پر کپڑا لتا ساز و سامان نہیں پہنچائیں گی، امام صاحب تیار نہیں ہوں گے، مسجد نہیں پہنچیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اپنی ضروریات کو، اپنی پریشانیوں مصیبتوں کو پیچھے ڈال کر وہ شوہر کا انتظام پہلے کر رہی ہے تاکہ شوہر امامت کے لیے وقت پر پہنچ جائے، امامت میں وہ اپنے شوہر کے اجر میں شریک۔ مؤذن صاحب کی بیوی اپنے شوہر مؤذن صاحب کے ثواب میں، ان کی نیکی کے کاموں میں ثواب میں شریک، اس لیے کہ اگر وہ وقت پر سارے کام خدمت نہیں کریں گی تو وقت پر اذان نہیں ہوگی، وقت پر اذان نہیں ہوئی نماز نہیں ہوگی، مصیبت رہیں گی۔
اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی، ان کا انتظام کیا، انہیں وقت پر مسجد پہنچنے میں تعاون کیا، اذان وقت پر ہوئی، لہٰذا مؤذن نے اذان دے کر ثواب کمایا، بیوی بغیر اذان کے ثواب کما رہی ہے۔ مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، بیوی اس کا ساتھ دے رہی ہے، بیوی اس کا سامان تیار کر رہی ہے، اس کا بیگ پیک کر رہی ہے، اس کے بیلٹ باندھ رہی ہے، اس کے لیے تلوار اور ہتھیار اور اس کے ساز و سامان ساری چیزیں اٹھا کر دے رہی ہے، وقت پر ہر چیز خدمت کے ساتھ پیش کر رہی ہے۔ مجاہد تو لڑ کر زخم کھا کر ثواب کماتا ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر ثواب کما رہی ہے۔ جیسا اس نیکی کرنے والے کو ثواب ملا، ایسا ہی نیکی میں تعاون کرنے والے کو بھی ثواب۔ تو صرف بیوی صاحبہ نہیں، بیوی کے علاوہ بھی، جیسے کوئی جہاد میں جانا چاہ رہا ہے، کوئی نہیں جا سکتا تو وہ مال لگا دے، وہ مجاہد کو تیار کر دے، اس کا سامان لگا دے، اللہ رب العزت اسے ثواب دے گا۔ جو نہیں کر سکتا وہ بھی مجاہد کا حساب، اس کا ساز و سامان تیار نہیں کر سکتا، تو اس کے جانے کے بعد اس کی گھر کی خیر خواہی کرے، گھر کی نگرانی کرے، اس کے گھر والوں کی حفاظت کرے، ان کے لیے خدمت اور ساز و سامان لا کر دے دے، اللہ رب العزت مجاہد کے ثواب میں اسے بھی شامل فرمائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے راستے ہیں ثواب کمانے کے، نیکیاں کمانے کے۔ حضرت ام سلمہ نے جب انہیں جواب دیا، عورتیں بڑی خوش ہو گئی کہ دیکھیے کتنا بہترین انتظام ہے اللہ رب العزت کا کہ عورتیں نیکی کے کاموں میں شوہروں کے ساتھ ہے، شریک ہے، تو شوہر خیر کے کاموں میں آگے آگے بڑھ رہے ہیں، ساری محنتیں کوششیں کر رہے ہیں۔ اس تعاون کے بغیر، اس سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نماز کے لیے آ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے اور بیگم صاحبہ نے جھگڑا کر لیا امام صاحب سے۔ اب امام صاحب آئے ہیں اور عصر کی نماز میں الحمدللہ رب العالمین زور سے تلاوت شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ جگہ پر نہیں تھا، نکل رہے تھے اور دماغ خراب کر دیا تھا بیگم صاحبہ نے، تو یہاں آ کر زور سے تلاوت شروع ہو گئی۔ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں تو 3 سجدے کر لیے، کبھی 2 سجدوں کی جگہ 1 سجدہ کر لیا، تیسری رکعت میں کھڑا ہونا تھا تو پھر قاعدے میں بیٹھ گئے، تیسری رکعت میں کھڑا ہونا تھا تو تیسری میں قاعدے میں بیٹھ گئے۔ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں 3 سجدے کر لیے اور مغرب کی نماز میں 1 سجدہ کر لیا، اور کیا کہہ دیا شیرٹ سے، اس کا سجدہ اس کو دے دو، اس کا سجدہ اس کو دے دو، ادھر کا ادھر کر دو۔ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے۔ لیکن اگر شوہر کی خدمت میں، شوہر کی نیکی میں، شوہر کے کاموں میں بیوی نے ساتھ دیا تو وہ برابر ثواب میں شریک ہو گئی ہے۔ ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے بہترین انداز کی۔ اگر کوئی بیچارہ شوہر مصیبت میں ہی مبتلا ہو گیا ہے کہ ہے ہی اس کی بیوی ایسی کہ وہ ہر وقت کام خراب ہی کرنے کے چکر میں ہے، اب یہ گھر سے نکل رہا ہے اور ٹینشن کے ساتھ نکل رہا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، وقت پر پہنچ نہیں رہا ہے، کام خراب ہو رہے ہیں، سب اٹھا پٹک ہو رہی ہے۔ اب ایسے وقت میں وہ مسئلے کو حل کرنا چاہے، وہ لاکھ دعائیں کرے اللہ سے، لاکھ بیوی کی سمجھائش کرے، وہ نہیں مانتی۔ اللہ پاک نے ایسے ہی مسائل میں حل رکھا ہے کہ ایک دوسری لے کر آ جاؤ، وہ رہیں گی جو بہترین اخلاق والی ہوں گی، آپ کی ہمت افزائی کرنے والی ہوں گی۔ تو جب کام پر نکلو تو اس کے پاس سے ہو کر نکلو تاکہ وہ چارج کر دے، وہ مسکراہٹ سے، وہ بہترین استقبال سے اور بہترین انداز سے آپ کو پروٹوکول دے کر اور بہترین انداز سے آپ کو سلوٹ مار کر آپ کو جب روانہ کرے تو آپ کے کام کا، انجینئر صاحب کا کہ انجینئری کا ایٹیٹیوڈ باقی رہے، ڈاکٹر کا ڈاکٹری کا ایٹیٹیوڈ باقی رہے، وہ رہیں گا تو کام ہوگا۔ اگر وہ باقی نہیں رہے گا تو پھر آپ کیا کلائنٹ کو اٹینڈ کریں گے اور کیا کسٹمر کو ہینڈل کریں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ سارا دماغ میں ٹینشن فطور بھرا ہوا ہے۔ تو جن کی بیویاں خیر والی، عافیت والی، ان کے کاموں میں ان کا کام بڑھانے والی ہے، وہ کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں، اور جن کی بیویوں نے ساتھ نہیں دیا بس اللہ ہی معجزہ کرے، ایسے معاملات ہیں۔ اس لیے تاریخ نگاروں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ضرور ہاتھ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے جو اسے کامیاب بناتی ہے۔ یہ سب مسائل، یہ ساری چیزیں ہیں، چلو یہاں کامیاب نہیں تو وہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر بیگم صاحبہ نے یہاں نہیں کامیاب ہونے دیا
تو صبر کر کر کے جنت کا بہت اعلیٰ ثواب ملے گا، جنت کی بہت اعلیٰ نیکیاں ملیں گی، بہت زبردست۔ بیوی کی مصیبتیں برداشت کر کے جنت کے اعلیٰ مقامات بندہ حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرے گا۔ بیوی کو کیوں برداشت کرے گا انسان؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نام پر رشتہ مانا ہے نا، اللہ کے نام پر رشتہ مانگا تھا، اللہ کے نام پر اسے قبول کیا تھا، اب صبر کیا، اللہ رب العزت اجر و انعام عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں تاریخ ہے اولیاء کی، جن ولیوں نے اپنی بیویوں کی ظلمتوں پر، ان کی ظالمانہ حرکتوں پر اور ان کی زیادتیوں پر صبر کیا، اللہ نے انہیں ولی بنا دیا، بڑے بڑے مقامات پر پہنچا دیا۔ ایک بیوی نے ایک بزرگ اللہ والوں سے کہا کہ بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہو، بڑے ولی بن کر پھرتے ہو، میں آج دیکھی ہوں ولی کسے کہتے ہیں۔ تم کہے کہ ولی ہو؟ میں نے آج دیکھا ہے ولی۔ اچھا کسے دیکھ لیا؟ تو کہا کہ میں کپڑے دھوتے بیٹھی تھی صحن میں، آسمان پر اڑتے ہوئے ایک ولی کو دیکھا کہ وہ آسمان سے اڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ ولی اس کو بولتے ہیں جو آسمان پر اڑے، تم کہے کہ ولی؟ شوہر صاحب نے کہا اللہ کی بندی میں وہی تھا، وہ میں ہی تھا جو اڑ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا اچھا تم ہی تھے، اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو وہاں بھی شوہر کو ان کی کرامت، ان کی ولایت میں بھی ان پر الزام، ان کے لیے تکلیف اور مشقت۔ تو بیویاں اگر ایسی ہے تو جنت کے اعلیٰ مقام دلائیں گی، وہاں پر خوب نعمتیں اور انعامات ملیں گے، اور یہاں بھی اللہ ولایت عطا کر دیتا ہے، یہاں بھی بڑے مقام عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ابھی ہم نے پڑھا چوتھے پارے میں، اللہ نے کہا کہ اگر ایک چیز ان کے اندر بری ہے تو اللہ رب العزت ان کے ذریعے کئی اچھائیاں تمہیں دے دیں گے۔ وہ بد اخلاق ہے، وہ ضدی ہے، صبر کر لو، اللہ اس سے فرما بردار اولاد عطا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے دوسری جگہ تمہیں خیر کے کاموں میں لگا دیں گے، بہت سارے اچھائیوں میں لگا دیں گے۔ اللہ کی رضا پر، اس کی تقدیر پر راضی رہنا انتہائی خوبصورت صفت، انتہائی خوبصورت وصف ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ایسے موقع پر کہ تم اے عورتوں اپنے شوہروں کا تعاون کرو، ان کی ساری نیکیوں میں تم شریک ہو، ساری نیکیوں میں شریک۔ شوہر صاحب نماز کو نہیں جا رہے اٹھ کر، اب بیوی شفقت سے، محبت سے، پیار سے اٹھائے، نماز کے لیے بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس مرد کو اور اس عورت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ شوہر تہجد کے لیے اٹھ جائے تو وہ اپنی بیوی کو اٹھائے، وہ نہیں اٹھ رہی ہے تو ہلکا سا گیلا ہاتھ پانی کا اس کے چہرے پر مل دے، پانی لگتے ہی آنکھ کھل جائے۔ اور اگر بیوی پہلے اٹھ جائے تہجد کے لیے، تہجد کی نماز میں اپنے شوہر کو اٹھائے، وہ نہ اٹھے تو ہلکا سا پانی کا چھینٹا ان پر مار دے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے، تو اللہ بہت پسند کرتے ہیں ایسے مرد و عورت کو، ایسے میاں بیوی کو۔ لیکن یہ کب کرنا ہے؟ جب پانی کے چھینٹے مارنے پر وہ تہجد کے لیے اٹھے، ورنہ بیوی کی تہجد اگر خراب کر دے شوہر تو پھر وہاں پانی نہیں مارنا ہے چہرے پر۔ شوہر صاحب بیوی کو اٹھا رہے ہیں پانی کے چھینٹے مار کر، اور بیگم صاحبہ نے قیامت کھڑے کر دی ہے، اسرائیل کا سور پھونک دیا ہے گھر میں۔ ایسے موقع پر پانی مار کر اسے اٹھانا نہیں ہے، جہاں ممکن ہے کہ اسے برا نہیں لگے گا وہ تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے۔ ایسے جگہ پر شوہر بیوی کو اٹھائے، بیوی شوہر کو اٹھائے، اللہ مسکراتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ تو نیکی کے کاموں میں شریک ہونا، خیر کے کاموں میں شریک ہونا، اللہ رب العزت مرد کی نیکیوں میں عورت کو، عورت کی نیکیوں میں مردوں کو شریک کریں گے۔ یہ تو مردوں کی بات ہو گئی۔ اب عورتیں گھر میں کام کر رہی ہے، کچن میں وہ لگی ہوئی کام میں، اور ہم گھر جا کر آرام سے لیٹ گئے ہیں، آرام سے بیٹھ گئے ہیں، وہ کام کر رہی ہے، ہم اس کا ہاتھ بٹائے، ہم اس کی نیکی کے کاموں میں اس کے شریک ہو جائیں گے۔ سبزی ترکاری لا کر دی ہے، ہم اس کے پیس بنانے میں، کاٹنے میں لگ جائے، کچھ چیزیں سامان دھونے میں لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ایسے ہی ساتھ دیتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے۔ امی جان صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو اپنے ذاتی کام خود کرتے۔ آپ تھے نبی الانبیاء، آپ نبیوں کے نبی تھے، سب کے سردار تھے، مگر آپ کا کیا حال تھا؟ آپ گھر آتے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آتے، آپ شوہر کی حیثیت سے گھر میں آتے۔
ہمارا کیا حال ہے؟ ہم باہر ڈاکٹر ہے تو گھر میں بھی ڈاکٹر بن کے آتے ہیں، باہر انجینئر ہے تو گھر میں بھی انجینئر بن کے آئے، کمپنی میں مینیجر ہے یہاں بھی مینیجر بن کے آئے ہیں، آرڈر چلا رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت و کیفیت ہے۔ نبیوں کا سردار گھر آتا ہے تو شوہر بن کے آتے، اپنے کام آپ خود کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اپنے کپڑے خود دھو لیتے۔ یہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، عورتوں کو نہیں سناتے، ورنہ عورتیں کہیں گی دیکھو اماں عائشہ کہ شوہر نبی آخر الزماں اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے تھے، تم ان کے امتی ہے، چلو دھو اپنے اپنے کپڑے۔ اس لیے عورتوں کو نہیں سنایا جاتا، یہ مردوں کو سناتے ہیں کہ تم اپنے اخلاق اپنے کرنے کے کام خود جانو۔ اللہ نے کچھ باتیں سکھائی ہے مردوں کو کہ مرد وہ کرے، تو انہوں نے وہی پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کو کچھ سکھایا ہے کہ عورتیں اپنا کام کریں، اپنے ذمے فرائض اور خدمت کریں، تو وہ اپنا علم پڑھ لے، اپنا علم حاصل کر لے اور کام کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھوتے، بیوی کام میں لگی ہوئی ہے جھاڑو پوچھا کر دیتے، جانوروں کا دودھ دھوتے، اور آخری جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندتے۔ بیگم سالن پکا رہی ہے، شوہر آٹا گون رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بھی گون دیتے۔ اور ہمارے ہاں اگر یہ ہو جائے تو امام صاحب اگر دوسرے نہیں، امام صاحب اگر آٹا گوند رہے ہیں، کسی نے دیکھ لیا یا خبر باہر نکل گئی تو سارے محلے میں بات خبر پھیل جائیں گی کہ امام صاحب تو جورو کے غلام ہیں، آٹا گوند رہے ہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو غلام ہو گئے۔ تو دنیا دار نہیں، دیندار لوگ بھی یہ کرنے سے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں کہ کہیں ہمیں جورو کا غلام نہ کہہ دیا جائے، ہم مشہور نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا ٹھاٹ باٹ بتانے کے واسطے گھر میں صرف آرڈر چلا رہے ہیں، گھر میں نہیں چلیں گے یہ۔ گھر میں نبی آخر الزماں کا نمونہ یہ ہے کہ گھر گئے ہو اب سارے کاموں میں شریک رہو۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ہم باہر کام کر رہے ہیں، بیوی گھر میں کام کر رہی ہے، ہو گیا انصاف، دونوں کام کر رہے۔ ہم گھر میں گئے تو ہم آرام کر رہے ہیں اور بیوی کام کر رہی ہے، تو یہ انصاف کہاں ہوا؟ انصاف یہ ہے کہ وہ کاموں میں لگی ہے تو ہم بھی کام میں لگے، ہم بھی ہاتھ بٹائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان کے ثواب میں شریک ہوتے اور ازواج مطہرات پیارے آقا کے ثواب میں شریک ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میراث کے سلسلے میں، جو میراث کی باتیں ہوئی ہے چوتھے پارے میں صبح کے درس میں اللہ فرما رہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں۔ موالی کا مطلب موالیا، بہت سارے اس کے ترجمے ہوتے ہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہے وارث۔ ہم نے ہر شخص کے لیے وارث بنایا ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس چیز کا جو باپ، والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑے، یعنی جو مال والدین نے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے ان کا وارث ہم نے بنایا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، تم نے جن کے ساتھ عہد باندھا ہے، اللہ رب العزت سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت و اتباع کریں گے۔ میراث میں بیٹے کا حق اللہ سے عہد کیا ہے تو بیٹے کا اسے حصہ دینا ہے، والدین کا حصہ دینا ہے، بیٹیوں کا حصہ دینا ہے، بیویوں کا حصہ دینا ہے، بیوی نے شوہر کا حصہ دینا ہے۔ وراثت میں جتنے حصے ہیں فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سب جانتے ہیں، ہر شے اللہ کے علم میں ہے، لہذا اللہ کے قانون کو، قرآن مجید کو پڑھو، اس کا علم حاصل کرو اور پھر اس پر عمل کرو۔ اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ہر شے کا علم ہے۔ قرآن کریم کے ان احکامات و مضامین کو جاننا، اس کو یاد رکھنا، جب ہمارے عمل کا موقع آئے، جب خود عمل کرنا، جب کسی کے عمل کا موقع آئے تو اس کی رہنمائی کرنا، اسے بتانا کہ کیا مسئلہ ہے، کیسے کیا جائے۔
تجارت کیسے ہو، ملازمت کیسے ہو، نکاح کیسے ہو، گھریلو معاملات کیسے ہو، شوہر بیوی کیسے رہے، اولاد کے ساتھ کیسے رہے، انتقال ہو جائے گھر میں کسی کا تو اس کے مال میں سے گھر والوں کو حصہ کیسا ملے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں اسلامی مملکت کے، اللہ رب العزت کے حکومت کے نمائندوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی حکومت کے نمائندوں کو اگر اللہ کا قانون نہیں پتہ ہے تو یہ دوسروں کو کیا اللہ کی حکومت سے قائل کرائیں گے، یہ دوسروں کو کیا اللہ کی حکومت کا فرما بردار بنائیں گے اگر انہیں کچھ خود قانون کا پتہ نہیں۔ اس لیے علم حاصل کیا جائے، سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ قرآن کریم کے مضامین انتہائی جامع ہوتے ہیں، ان کو پڑھا جائے، ہر شخص اس میں اپنا تذکرہ ڈھونڈے۔ جب ہم اس میں اپنا تذکرہ ڈھونڈیں گے، اللہ رب العزت میرا تذکرہ قرآن میں فرما رہے ہیں، تو پھر ہدایت کی بھی توفیق ہوں گی، انسان کے لیے سدھرنے کی بھی توفیق ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔